ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی بہت بہادر اور جستجو کرنے والا لڑکا تھا۔ اسے گاؤں کے قریب واقع جنگل میں گھومنا اور نئی نئی چیزیں تلاش کرنا بہت پسند تھا، لیکن گاؤں کے بزرگ ہمیشہ اسے خبردار کرتے تھے کہ جنگل میں اکیلے نہ جانا، کیونکہ وہاں ایک خوفناک بھیڑیا رہتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت خطرناک ہے۔ ایک دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کے اندر جائے گا اور اس بھیڑیے کے بارے میں سچائی معلوم کرے گا۔ شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا تھا اور گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں لوٹ رہے تھے، علی چپکے سے جنگل کی طرف نکل گیا۔ جنگل کے اندر درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علی نے اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھا اور آگے بڑھتا گیا۔ اچانک اس نے ایک جھاڑی کے پیچھے سے ایک آواز سنی۔ علی نے دھیان سے دیکھا تو وہاں ایک بڑا سا بھیڑیا کھڑا تھا جو اسے گھور رہا تھا۔ بھیڑیے کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کے بڑے بڑے دانت نظر آ رہے تھے۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے اپنے دادا کی کہانیوں کو یاد کیا۔ دادا کہا کرتے تھے کہ ہر جانور کا دل ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ اگر ہم اس سے محبت اور احترام سے پیش آئیں گے تو وہ ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ علی نے ہمت کر کے زمین سے ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا اٹھایا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا اور اسے بھیڑیے کے سامنے پھینک دیا۔ بھیڑیا چند لمحے کے لیے رکا، پھر آہستہ آہستہ روٹی کے ٹکڑے کی طرف بڑھا۔ وہ اسے سونگھنے لگا۔ پھر بھیڑیے نے روٹی کا ٹکڑا کھا لیا اور اس کی نظر علی پر ٹھہری۔ بھیڑیے کی آنکھوں میں اب وہ غصہ اور درندگی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ بھیڑیا پیچھے ہٹا اور جنگل کے اندر چلا گیا۔ علی نے سوچا کہ شاید بھیڑیا چلا گیا ہے، لیکن چند قدم چلنے کے بعد بھیڑیا رک گیا اور علی کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو میرے پیچھے آؤ۔ علی نے ہمت جمع کی اور بھیڑیے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ بھیڑیا اسے جنگل کے ایک گہرے حصے میں لے گیا جہاں ایک خوبصورت جھیل تھی۔ جھیل کا پانی صاف اور شفاف تھا اور چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ بھیڑیا جھیل کے کنارے بیٹھ گیا اور پانی پینے لگا۔ علی بھی جھیل کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد بھیڑیا علی کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس کی طرف دوستانہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ علی کو ایسا محسوس ہوا جیسے بھیڑیے نے اسے اپنا دوست مان لیا ہو۔ وہ دونوں خاموشی سے جھیل کے کنارے بیٹھے رہے اور علی کو محسوس ہوا کہ وہ کسی خوفناک جانور کے ساتھ نہیں بلکہ ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہے۔ رات گہری ہونے لگی اور علی کو گاؤں واپس جانا تھا۔ بھیڑیا علی کے ساتھ گاؤں کی حدود تک آیا اور وہاں رک گیا۔ علی نے بھیڑیے کی طرف دیکھا اور کہا، شکریہ میرے دوست۔ بھیڑیا ہلکے سے گرایا جیسے الوداع کہہ رہا ہو اور پھر وہ جنگل کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ علی نے اپنے گاؤں کی طرف بڑھتے ہوئے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ کبھی کسی کے بارے میں ظاہری شکل سے فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس نے اس رات سیکھا کہ محبت اور احترام سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں، یہاں تک کہ ایک بھیڑیا بھی دوست بن سکتا ہے۔ علی نے اپنے گاؤں کی طرف بڑھتے ہوئے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ کبھی کسی کے بارے میں ظاہری شکل سے فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس نے اس رات سیکھا کہ محبت اور احترام سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں، یہاں تک کہ ایک بھیڑیا بھی دوست بن سکتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں نتیجہ ملتا ہے کہ ظاہری شکل و صورت سے کبھی فیصلہ نہ کریں، بلکہ دل کی گہرائی سے دوسروں کو جانچیں، کیونکہ محبت اور احترام سے ہر دل کو جیتا جا سکتا ہے۔